مولانا روم کے دیس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مولانا روم کے دیس میں۔ ویسے تو اس پروگرام میں بہت سارے اولیاء کا تذکرہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی تذکرہ ہے۔ مولانا روم کے دیس میں، لیکن آخر نام یہ کیوں رکھا مولانا روم کے دیس میں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بہت مشہور نام ہے اور ترکی کی ایک پہچان ہے، اور چونکہ اس پورے خطے کو روم کہا جاتا تھا تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولائے روم کہلائے، یعنی اس دیس کے سب سے بڑے عالم دین۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنبول میں تشریف فرمائے تو یوں ہونا چاہیے حضرت ابو ایوب انصاری کے دیس میں۔ پھر ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ بھئی وہ تو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، تو صرف ایک مارکہ کرنے آئے تھے اور یہاں پر شہید ہوئے، تو یوں دیس کی نسبت ان کی طرف کیسے کریں گے؟ بات معقول تھی۔ تو خیر یہی نام ہم نے اس پروگرام کا منتخب کیا، اور اس پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، صحابہ کرام علیہم رضوان، اسی طریقے سے بعض انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اور ان سے منسوب چیزوں کی زیارتیں بھی آپ کر رہے ہیں۔ اور آج ہے 1 فروری 2021 بروز پیر، اور آج صبح 5 بجے ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا تھا۔ ہم کونیا میں تھے، کونیا سے ہم پہنچتے ہیں انقرہ میں ہم حاضر دیتے ہیں حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر، اور اس کے بعد ہماری منزل ویسے تو ہماری منزل استنبول ہے، ہم نے کئی شہروں سے ہوتے ہوئے استنبول جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ چونکہ ہمیں جانا ہی استنبول تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم اگر انقرہ سے گاڑی کرتے ہیں، ایک تو ہم اس کو سمجھائیں گے کیسے کہ ہم نے شہر میں جانا ہے، یہاں رکنا ہے، اتنے دیر رکنا ہے، کیونکہ ترکی جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، وہاں کے لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی۔ یعنی انگریزی کا یہ عالم ہے کہ میں ایک سپر اسٹور میں گیا، میں نے زیتون خریدے تو میں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی نصف kg آپ دے دو، ½ کلو گیو می دس آئٹم۔ اب اس بیچارے کو ½ کلو بھی نہ آئے، کس کو کہتے ہیں ½ کلو؟ جہاں ٹورسٹ زیادہ جاتے ہیں وہاں کے لوگ تو انگریزی بہت اچھی طرح بول لیتے ہیں، لیکن اگر آپ قدیم علاقوں میں نکل جائیں یا ایسے شہروں میں نکل جائیں یا ٹورسٹ کم جاتے ہوں تو بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے بھی گاڑی جائے گی تو وہ ضروری تو نہیں کہ وہ سواری مل جائے انقرہ کی، تو کیا یہ بہتر ہے کہ ہم استنبول سے ہی گاڑی کروائیں، وہ ہمیں یہاں سے لینے آ جائے، ساتھ میں ایک ہمارا گائیڈ بھی ہو۔ ہمارے جاننے والے تھے، اسلام بھائی تھے، تو 1-2 اسلام بھائی استنبول سے ساتھ آ گئے، اور اسی گاڑی میں ہم پروگرام بناتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں بولو جانا ہے، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو مزار ہے وہ بولو شہر میں ہے۔ تو ہم اسے سمجھاتے ہیں کہ بھئی اس مزار پہ ہمیں جانا ہے جو بولو شہر میں ہے، ہمیں بیلیچک جانا ہے، بیلیچک میں مزار ہے حضرت شیخ ادیب علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو کہ غازی عثمان کے سسر بھی تھے اور ان کے مرشد بھی تھے۔ حضرت ادیب علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ فرد ہیں کہ جو سب سے پہلے غازی عثمان کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ تم ایک بڑے حاکم بنو گے اور تمہاری جو سلطنت ہے ایک کئی بر اعظموں پر پھیلے گی۔ یعنی ایک خواب تھا کہ ایک درخت نکلتا ہے، اس کی شاخیں پھیلتی ہیں، اس کی تعبیر کرتے ہوئے یہ خوشخبری آپ انہیں عطا کرتے ہیں۔ آپ صاحب سلسلہ شیخ تھے، ایک صاحب طریقت فرد تھے، ایک روحانی مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، تو ہم نے سوچا، ارادہ کیا، یہ خواہش ہمارے دلوں میں رہی کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر دیں، وہاں جا کر اللہ سے اپنے لیے دعا مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رفقا کے لیے۔ اور ظاہر بات ہے جب بندہ کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو وہ ایک رحمت کے برسنے کی جگہ ہوتی ہے، ایک مبارک اور متبرک مقام ہوتا ہے۔ اور ان کا مزار جو ہے وہ بیلیجک شہر میں تھا، اور کوئی 20-30 کلومیٹر غازی ارطغرل کا مقبرہ تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک تاریخ کے ایک عظیم فرد ہیں، ایک عظیم سپہ سالار ہیں، جنہوں نے اسلامی سرحدوں کا دفاع کیا، اسلامی سرحدوں کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے مقبرے پر بھی حاضری دیں اور ان کے قبر پر جا کر بھی فاتحہ پڑھیں، تو یوں پھر ہم ہوتے ہوتے استنبول پہنچ جائیں۔ لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، ہر خواہش پوری نہیں ہوا کرتی، ہم بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں، کو 2-2:30 بجے ظہر کی نماز ہم نے پڑھ لی تھی۔ اور انقرہ جو شہر ہے یہ بھی ایک پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر ہے، یعنی کئی چیزوں میں ہمیں اسلام آباد سے مماثلت نظر آئی، جگہ جگہ پر پہاڑ تھے، یہاں پر انقرہ شہر کو ہم کراس کرتے ہیں اور سرد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ خیر گاڑی میں تو ہوائیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایک آدھ جگہ ہمارا اترنا ہوا، اور ابھی ہم نے تھوڑا ہی فاصلہ عبور کیا ہوگا کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گویا کہ ہم مری کے علاقوں میں گھوم رہے ہیں۔ مطلب پہاڑیاں ہیں، برف پوش پہاڑیاں، برف سے ڈھکی ہوئی ہیں، چیڑ کے لمبے لمبے درخت ہیں، اور گاڑی چلے جا رہی ہے جناب ایسے علاقوں میں۔ تقریباً 5 گھنٹے تو اسی طرح کا منظر ہمارے ساتھ ساتھ رہا۔ ایک جگہ جا کر ہم نے عصر پڑھی، ٹھنڈا پانی، اور پھر یہ تھا کہ راستہ کہاں جناب پتہ نہ چلے۔ پتہ چلا کہ ڈرائیور ایک ایسے راستے پر آ گیا ہے کہ بلیچک اور سگوت جو علاقے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں، اور جہاں ہم نے جانا ہے جب لوگوں سے پوچھتے بھی رہے راستے میں تو وہ بولو نہیں، بولو گنگ ایک شہر ہے، وہاں ہماری منزل ہے۔ حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہاں مزار ہے۔ ساتھی جو ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں، سو جاتے ہیں گاڑی میں، کیونکہ صبح 4 بجے سے اٹھے ہوئے ہیں۔ 5 بجے ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا تھا، پھر ہم چلتے ہوئے انقرہ پہنچے، پھر انقرہ سے نکلے ہیں، اور منزل ہے کہ آنے کا نام نہیں لے رہی۔ تھکاوٹ نے سب کو چور چور کر دیا ہے، اور پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ یہ چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، پہاڑیوں میں ایک پیالہ نما شہر آ جاتا ہے۔ اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ شہر آ گیا ہے جس کے لیے ہم نکلے ہوئے تھے۔ کیا حسین شہر تھا، یعنی مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں اور اندھیرا تو خیر نہیں ہوا تھا ابھی، آسمان نیلا ہو رہا تھا، بالکل نیلا آسمان، اور شہر کی دکانیں جو ہیں تقریباً بند ہو چکی تھیں۔ چھوٹا سا شہر تھا، قصبہ نما شہر تھا، اور ایسے شہروں میں مغرب کے وقت جو ہے بازار بند ہو جاتے ہیں۔ تو پوچھتے پاچھتے مزار تک پہنچے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے، منظر ہی الگ تھا۔ اس لمحے پر ہم نے لائیو فیس بک کے لیے کیا ہوا تھا، کیا اس وقت کیفیات تھیں اور کیا اس وقت نظارے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں اور بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور میں موجود ہوں اس وقت حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرانوار پر۔ یہ ان کی مسجد ہے، پہاڑوں سے، چیڑ کے درختوں سے گھرا ہوا شہر، انتہائی خوبصورت مقام، اور ان کا روضہ پاک، وہ مقدس ہستی کہ جنہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک اپنے کشف سے، اپنے باطن سے ظاہر کی، ان کے مزار پرانوار پر موجود ہیں الحمدللہ۔ قسطنطنیہ جو فتح ہوئی ہے، قسطنطنیہ فتح ہوئی ہے، فتح کی ہے سلطان محمد فاتح نے، لیکن اس پوری فتح کے جو روحانی قائد تھے وہ حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ کیا عظیم شخصیت ہے۔ ہم کچھ 6 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، بہت سخت سردی ہے یہاں پر۔ ایک چشمہ بہہ رہا ہے برابر میں، اور اس چشمے کے ساتھ جو ہے وہ یہ مزار ہے، یہاں پر کی تربت گاہ ہے۔ کیا منظر ہے، یہ مسجد ہے برابر میں۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ 7 آسمانوں تک جن کی دعا جایا کرتی تھی، اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے۔ ایک طرف مجاہدین سربکف تھے اور دوسری طرف یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے، اور سجدہ ریز ہو کر دعا کر رہے تھے، اور سلطان منتظر تھے کہ کب یہ سر اٹھاتے ہیں اور کب میں شیخ سے فتح کا پوچھتا ہوں۔ جو ٹائم، جو وقت شیخ نے بتایا تھا اسی دن فتح ہوتی ہے۔ میں تو آسمان کو دیکھ رہا ہوں کیمرے کی آنکھ سے، اللہ اکبر، کیا آسمان کے نظارے ہیں، اتنا بلو اسکائی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔
بہت ہی قدیم شہر ہے. یہ ایک مینارہ ہے اوپر، نہ جانے کس چیز کا مینارہ ہے. ہم تو بولو سمجھ کر چل رہے تھے، لیکن پتہ چلا کہ بولو سے بھی 2 گھنٹے مزید آگے کا راستہ ہے. مزید ہم آگے بڑھے ہیں اور آگے کا راستہ ہم نے لیا ہے. ایک تو یہ ہر چیز ترکی زبان میں لکھتے ہیں تو معلوم نہیں پڑتا کیا لکھا ہے، لیکن بہرحال بہت ساری کتابوں میں نے پڑھا ہے عربی میں، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے چاہا تو میں بیان کروں گا. مولانا روم کے دیس میں مزار پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور ارد گرد نگاہ ڈالتے ہیں. سامنے ایک ٹاور بھی نظر آیا ہمیں. اس وقت تو پتہ نہیں چلا کہ کس چیز کا ٹاور ہے، کیا ٹاور ہے، لیکن گوگل بھی ہمارے جاسوسی کر رہا ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں اپنی ٹریولنگ ہسٹری دیکھ رہا تھا گوگل اکاؤنٹ میں، تو جہاں جہاں ہم گئے، بعض تو وہ جگہ تھیں جہاں منزل بنا کر گئے، بعض وہ جگہ تھی ہم گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا چیزیں ہیں. تو پتہ چلا کہ اس کی بھی کوئی ہسٹری بتائی ہوئی تھی گوگل نے کہ جناب یہ ٹاور کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور یہ اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے. مولانا روم کے دیس میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم مزار شریف پر آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور یہاں کھڑے ہو کر حضرت سے ایک دل میں اجازت لے کر ان کے مزار شریف پر ہی، کیونکہ سردی اتنی زیادہ تھی کہ باہر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، اور جناب ٹوپا پہنا ہوا میں نے، بہت سخت سردی تھی اور پہاڑوں پر تو برف جمی ہوئی تھی. تو یوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باہر نکل کر ہی یہ ہوتی یہ ریکارڈنگ. ہم نے وہیں پر کھڑے ہو کر کی اور حضرت کے احوال بیان کیے. خیر اولیاء اللہ کی سیرت بیان کرنا بھی عبادت ہے، نیک کام ہے، اور یہ جو تذکرہ ہے اس تذکرے کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، یہ بات روایتوں میں آئی ہوئی ہے. وہاں ہم ان کی سیرت بیان کرتے ہیں. آئیے کچھ جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں. مولانا روم کے دیس میں حضرت محمد بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حلب کے رہنے والے تھے اور 792 سن ہجری میں آپ پیدا ہوئے، جبکہ 1389 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے. اور اس وقت عیسوی حساب سے جب آپ کا وصال ہوا تو 1459 سن تھا. دمشق میں آپ پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں والد صاحب کے ساتھ بلاد روم میں تشریف لے آئے. یہ جب حلب میں تھے تو خواب دیکھتے ہیں کہ ان کے گلے میں ایک زنجیر ہے، ایک پٹا ہے، اور وہ پٹا انہیں پتہ چلتا ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انقرہ کے ایک بزرگ حضرت بیرام ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت بیرام ولی جو حاجی بیرام ولی کے نام سے جانے جاتے ہیں، انقرہ میں ان کا مزار ہے، اور انقرہ میں ایک سرکاری یونیورسٹی بھی ان کے نام سے موجود ہے. یہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں آتے ہیں. ان کے شیخ بھی کیا تھے، انتہائی سادہ انسان تھے. لوگوں کے پاس جاتے، ان سے پیسے مانگتے، اور جو مقروض ہوتے، جو فقراء ہوتے، انہیں وہ پیسے جا کر پہنچاتے. یوں کہیے کہ چندہ مانگتے تھے، فلاحی کام کرتے تھے. مخلوق خدا کی محبت اولیاء اللہ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو قرب عطا فرماتا ہے، مخلوق کی محبت اس کے دل میں اور زیادہ ہو جاتی ہے. بادشاہ مراد جو ہے اس وقت حکومت پر تھا. کسی نے شکایت لگائی تو بہت بڑا مجمع انہوں نے لگا لیا ہے اور آپ کے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتا ہے. تو بادشاہ وقت نے ان کو بلوایا. جب بات چیت کی تو پتہ چلا کہ نہیں تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور ایسی ایک بات چلی کہ ہم جو نبر آزما ہے نصارہ کے مقابلے میں تو کیا ہوگا. تو حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ قسطنطنیہ ایک دن فتح ہوگا، نہ تم فتح کرو گے نہ میں فتح کروں گا، بلکہ تمہارا یہ بچہ جو ابھی جھولے میں ہے یہ اسے فتح کرے گا، اور نہ تم زندہ ہوگے نہ میں زندہ ہوں گا، بلکہ میرا یہ جو مرید ہے شمس الدین یہ اس وقت زندہ ہوگا۔ یعنی گویا کہ یہ روحانی قیادت کرے گا۔ انہوں نے اس کی تربیت بھی کی، علوم دینیہ فنون دینیہ بھی پڑھائے، اور بچپن ہی سے اس حدیث کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ مولانا روم کے دیس میں حضرت محمد بن حمزہ المعروف شمس الدین آق، شمس الدین ان کا لقب ہے اور آق بھی لقب ہے۔ آق جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور یہ کہتے ہیں سفید چہرے والے کو، ایک نورانی چہرہ تھا آپ کا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات دی ہوئی تھیں۔ آپ ایک بہت ماہر طبیب بھی تھے، اور ایسے طبیب تھے کہ جڑی بوٹیاں آ کر آپ سے بات چیت کرتی تھیں اور وہ بتاتی تھیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں۔ تو اتنے صاحب کرامت، صاحب کشف یہ بزرگ تھے، اور علم طب پر اور کیمیا پر آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور آپ کی کتابیں کہیں نہ کہیں دستیاب ہوں گی۔ یقینی طور پر ان کو پڑھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ جو صاحب نظر ہو، جب وہ لکھے گا تو اشیاء کی حقیقت تو ان کے سامنے ہوتی ہے، تو بڑے ہی اعلیٰ پیمانے کی یقینی طور پر وہ کتابیں ہوں گی۔ آپ ہی نے ایک نظریہ طبی دنیا میں بیان کیا تھا کہ یہ جو متعدی امراض ہوتے ہیں اصل میں چھوٹے چھوٹے جرثومے ہوتے ہیں جو لوگوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک متعدی امراض کا جو ایک کنسیپٹ ہے، اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے وہ آپ نے اس کی جو حقیقت تھی وہ اپنے زمانے میں بیان کر دی تھی، آج سے کوئی 800 ساڑھے 800 سال پہلے۔ آپ کی جو سب سے عظیم پہچان ہے وہ پہچان ہے فتح قسطنطنیہ میں روحانی معاونت کرنا۔ سلطان مراد کے جو بیٹے تھے سلطان محمد الفاتح، آپ ان کے تعلیق مقرر ہوتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اور بچپن ہی سے اس عظیم مارکے کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں کہ جس مارکے سے ان کو حصہ ملنے والا تھا، وہ حصہ جس کی بشارتیں احادیث مبارکہ میں دی گئی ہیں۔ ایک حدیث تو وہ ہے جو بخاری شریف میں ہے، چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، کہ قیصر شہر پر یعنی سلطنت یعنی قیصر بادشاہ کی سلطنت کا جو شہر ہے، دارالحکومت ہے، اس پر جو گروہ سب سے پہلے غزوے میں شرکت کرے گا یا غزوہ کرے گا ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک لشکر جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہیں، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں موجود ہیں، اور آپ اس مارکے میں شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں، اور آپ کی وصیت کے مطابق قلعے کی ایک دیوار کے پاس آپ کو دفن کر کے قبر کو ہموار کر دیا جاتا ہے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ یہاں کوئی مدفون ہے، اور قبر غائب ہو جاتی ہے۔ خیر بعد میں یہ ہوا کہ وہاں سے نور بلند ہوتا تھا، نور کی شعائیں نکلتی تھیں، تو اس وقت کے نصارہ بھی آ کر وہاں پر دعا مانگا کرتے تھے کہ یہ کوئی خاص جگہ ہے، یہ کوئی خاص مقام ہے۔ خیر جب قسطنطنیہ فتح ہوتا ہے، جس کا بعد میں نام استنبول رکھا گیا، تو حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی ہوتے ہیں جو کہ اپنے کشف سے بتاتے ہیں کہ ان کا مزار کہاں ہے۔ آج جہاں یہ مدفون ہیں یہ جگہ غائب تھی، لوگ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے اس ولی نے اپنی باطن کی نگاہ سے، اپنی روحانی آنکھ سے دیکھ کر بتایا کہ آپ کا مزار پرانوار، آپ کی قبر مبارکہ کہاں پر ہے۔ خیر اس پر ہم بعد میں بھی گفتگو کریں گے۔ تو پہلا مارکہ شارح بخاری حضرت علامہ قرآنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود بھی فتح قسطنطنیہ کے مارکے میں شریک تھے، وہ لکھتے ہیں، اور بھی علماء نے لکھا کہ یہ جو فضیلت ہے بخاری شریف کی جو حدیث ہے، خیر اس فضیلت میں یقینی طور پر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پہلے مارکے میں شریک تھے، اور مستثنیٰ صورتیں تو ہوتی ہیں۔ بعض لوگ یزید کی فضیلت بھی اس حدیث سے بیان کرتے ہیں۔
यजीद ने तो अहले मदीना को तकलीफ़ दी है, अहले मदीना को तकलीफ़ देने वाले की मज़म्मत में जो अहादीस हैं, यजीद यकीनी तौर पर उसका मुर्तकिब है, और यजीद दिगर एतबार से भी इस यानी इस्तिस्ना में शामिल है, उसका इस्तिस्ना उलमा ने किया है यहाँ पर। तो खैर, एक तो ये कि ये लोग इस फजीलत के हामिल थे, और दूसरा ये बयान किया उलमा ने नुक्ता कि जब कोई अमल बताया जाता है तो उस अमल का फ़र्द कामिल मुराद होता है। मार्का ज़रूर हुआ था, लेकिन फ़तह हुई थी सुल्तान फ़ातिह के दौर में, तो एक माना ये भी बनता है कि इसके ग़ज़वे में शरीक होने वाले भी इस फजीलत के हामिल, और जिन्होंने पूरा अमल किया यानी कुस्तुनतुनिया फ़तह किया, उनको तो ये फजीलत मिलेगी ही मिलेगी। तो अल्लामा कुरानी फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उस मार्के में शामिल थे, और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के सिपाही के तौर पर उस मार्के में हम शरीक थे। तो पहला मार्का अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के दौर में 44 सन हिजरी को होता है, और उसके बाद अमवी दौर में खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हमलावर होने की कोशिश करता है 98 सन हिजरी में। उसके बाद खलीफा अब्बासी मेहदी 165 सन हिजरी में। उसके बाद अगला मार्का होता है खलीफा अब्बासी हारून रशीद 157 सन हिजरी में। फिर जब सल्तनत उस्मानिया कायम होती है तो उस्मानी हुक्मरान भी कई कोशिशें करते हैं। सबसे पहले सुल्तान बायज़ीद यल्दरम 796 सन हिजरी में कोशिश करते हैं कुस्तुनतुनिया फ़तह करने की। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद अव्वल बिन सुल्तान बायज़ीद अव्वल 815 हिजरी में, और उसके बाद सुल्तान मुराद सानी बिन सुल्तान मोहम्मद अव्वल 825 हिजरी में, और उसके बाद सुल्तान मोहम्मद सानी अल मारूफ सुल्तान फ़ातिह इस पर हमलावर होते हैं सन 857 सन हिजरी में। अल्लाह ने चाहा तो अगली किस्त में तफसील के साथ बयान होंगी। इस तरीके से पूरे इस हमले की कोशिश की गई। हज़रत शम्सुद्दीन आक रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर ही खड़े होकर हमने तफसील के साथ अहवाल बयान किए। इस सुल्तान के लिए इशारा था कि फ़तह तो हो गई। जब सुल्तान खेमे से हटकर किले की तरफ भागता है तो क्या देखता है कि सुल्तान के सिपाही दीवारें तोड़ चुके थे किले की, और कुस्तुनतुनिया फ़तह हो चुका। सबसे पहले आप जो आया सूफिया गिरजाघर था इसको मस्जिद में तब्दील करते हुए नमाज जुमा अदा करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाता है, और फ़तह होने के बाद 3 काम सबसे पहले किए जाते हैं। आया सूफिया गिरजाघर को मस्जिद बना दिया जाता है, और मुसलमान इस शहर का नाम तब्दील कर देते हैं। अब कुस्तुनतुनिया नहीं, इसका नाम इस्तंबुल रखा जाता है। अब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह शेख शम्सुद्दीन आक रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो कि उनके रूहानी मुर्शिद थे, उनसे अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक कहाँ होगी, हमें वो कब्र दरियाफ़्त करनी है। हज़रत शम्सुद्दीन आक रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं कि मैं बताता हूँ। उसके बाद मुलाहज़ा फरमाते हैं कि कहाँ से अनवार नज़र आ रहे हैं, कहाँ से तजल्लियात नज़र आ रही हैं। इनकी जो निगाह बातिन है वो इन तमाम चीज़ों को देख लेती है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतनी मोहब्बत है वहाँ पर इन इस्तांबुल में लोगों को कि सुल्तान अय्यूब नाम रखा हुआ है। किसी से पूछेंगे सुल्तान अय्यूब जाना है, हर बंदा बताएगा कि फ़लाँ जगह मज़ार है। इतनी वो आपसे मोहब्बत करते हैं, और एक अजब कशिश है इस मज़ार में, और एक अजब रूहानियत का आलम है इस मज़ार पर जाने वाला जो महसूस कर सकता है। मौलाना रोम के देश में, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मौलाना रोम के देश में। मौलाना रोम के देश